بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لفظ حمد کا ترجمہ تعریف کرنا ہے، اور حمد شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتا ہے اور ضروری نہیں کسی نعمت کے مقابل میں ہو، جبکہ شکر زبان، دل اور دیگر اعضاء کے ذریعے کسی نعمت اور داد و دہشت پر ہوتا ہے، اور اس پر الف لام میم استغراق اور شمولیت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہے، یعنی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کی وہ تمام قسمیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہو سکتی ہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان کر کے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اس کی تعریف بیان کریں۔ ہر اعلیٰ صفت، ہر اچھے نام، ہر عمدہ تعریف، ہر حمد و مد، ہر تسبیح و تقدیس، ہر جلال و عزت جو کامل ترین اور دائمی اور ابدی شکل ہو سکتی ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی بڑائی میں کہا جاتا ہے، وہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں اور اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ مخلوق کا کوئی فرد اس کی تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ الرب کا معنی ہے وہ آقا جس کی اطاعت کی جائے، وہ مالک جو صرف کلی کا حق رکھتا ہے، وہ ذات برتر و بالا جو مخلوق کی اصلاح احوال کے لیے ہر صرف کا حق رکھتا ہے۔ الف لام میم کے اضافہ کے ساتھ الرب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، قال ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ العالمین عالم کی جامع ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عالم کا اطلاق انس و جن اور ملائکہ و شیاطین پر ہوتا ہے۔ بہائم عالم میں داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں کا آقا و مالک اور ان میں تصرف کرنے والا ہے۔ رب کا ایک معنی مربی بھی کیا گیا ہے، بائیں طور کے وہ تربیت سے مشتق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا بطور عام اور بطور خاص مدبر اور مربی ہے۔ بطور عام مربی اس طرح ہے کہ اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان کو روزی دی اور ان امور کی طرف رہنمائی کی جو دنیاوی زندگی کے لیے نافع ہیں، اور بطور خاص اپنے اولیاء کا مربی ہے، یعنی ایمان کے ذریعہ ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں ایمان کی توفیق دیتا ہے اور صاحب کمال بناتا ہے، اور ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو اس کی اور اس اولیاء کے درمیان حائل ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں ہر خیر کی توفیق دیتا ہے اور ہر شے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور غالباً یہی راز ہے کہ انبیاء کرام کی تمام دعائیں کلمہ رب سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے تمام مطالب اللہ کی ربوبیت خاص کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس تمام تر تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ صفت خلق و تدبیر عالم اور صفت کمال بے نیاز و تمام نعمت میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوق ہر اعتبار سے اس کی محتاج ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔